بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اب آئیے، آپ نے اس سے پہلے جو تبلیغ کا پہلا دور سنا، یہ تبلیغ کا دوسرا دور ہے، اور اب دوسرے دور میں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ابھی تک تو لوگ مخفی طور پر خاموشی سے مذہب اسلام قبول کر رہے تھے، اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اصرار کیا ظاہری طور پر، تو پہلے آپ خود ظاہر کرنے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے گھر گئے۔ ابو جہل حضرت عمر فاروق اعظم کا ماموں تھا، اس کے پاس گئے، دروازے پر دستک دی۔ جب دروازے پر دستک دی تو وہ کہتا ہے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عمر ہوں اور میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب اتنا سنتا ہے کہتا ہے تم نے مذہب اسلام قبول کر لیا، ایسا تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اتنا سنتا ہے، خالی یہی کہتا ہے، اس کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آگے آئے اور عمر فاروق اعظم سے بات چیت کرے، جبکہ اور جو لوگ مذہب اسلام قبول کر رہے تھے انہیں تکلیف دی جا رہی تھی، انہیں ستایا جا رہا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے دوسرے بڑے سردار کے پاس گئے، اس سے کہا کہ میں مذہب اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس نے بھی دروازہ بند کر لیا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، عمر فاروق اعظم کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، آج بھی اگر کوئی شخص عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنا لے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ ممتاز زندگی، آپ نے اس اعتبار سے زندگی گزاری کہ سارے لوگ آپ کی اتباع کرتے تھے اور آپ سے جو ہے کوئی کسی کی بات ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے دین کی تبلیغ کی ہے۔ اب جب تبلیغ کا دوسرا دور شروع ہوا تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت کو نزول فرمایا۔ آیت کا نزول کس آیت کو ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے نبی اپنے رشتہ داروں کو جو ہے دین کی تبلیغ کر، دین سے ڈراؤ، یعنی انہیں اس چیز سے ڈراؤ کہ وہ معبودان باطلہ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ جھوٹے خداؤں کو پوج رہے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب اعلانیہ حکم کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرنا ہے، خاندان والوں کو جمع کرنا ہے، ان کو کہنا ہے کہ بھئی ڈرو اللہ سے، اور جو ہے تم یہ جھوٹے خداؤں کی پوجا چھوڑ دو۔ تو اللہ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، جو کہ ایسا عالم تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، جو معبودان باطلہ کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے اتنے دیوانے تھے کہ ہر وقت ان کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ ایسے حالات تھے عرب کے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آ گیا کہ آپ کو جو ہے اپنے رشتہ داروں کو کھل کر کے ڈرانا ہے، تو اللہ کے نبی نے کئی دن تک اس کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ بڑا مشکل تھا ایسے وقت میں اعلان کرنا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اب تو ہم مسلمان ہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ سرے سے مذہب اسلام کا انکار کرنے والے تھے۔ وہ پتھر کے بنے ہوئے خداؤں کا ان کو اپنا خدا مانا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور شرک ان کے اندر بسا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک، کئی ہفتوں تک لکھائے حکم آ گئے، لیکن کئی ہفتوں تک اللہ کے نبی نے اس کا اعلان نہیں کیا۔ آپ اس پر کئی ہفتوں تک غور و فکر کرتے رہے کہ کس طرح سے اعلان کرنا ہے، کیسے لوگوں کو سمجھانا ہے، کس طرح سے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، آپ کی پھوپھیاں آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں کہ بیٹے کیا آپ بیمار ہو؟ کیونکہ آپ گھر سے نہیں نکلے تھے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کھل کے اعلان کرنے کا، حکم آ گیا ہے کھل کے لوگوں کو ڈرانے کا۔ تو آپ کو پھوپھیاں کہتی ہیں ٹھیک ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اللہ فرماتا ہے اپنے قریبی لوگوں کو بلائیے، ان کو ڈرائیے، تو آپ کہیں تو ہم لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے۔ اگلے دن اللہ کے نبی نے سارے بنو طالب، یعنی بنو عبد المطلب،
عبد المطلب کی تمام اولادوں کو، جو بھی آپ کے خاندان کے تھے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. بلوانے کے بعد جو سب کو جمع کیا، لیکن آپ کی پھوپھیوں نے کہا تھا کہ ابو لہب کو نہ بلانا. ابو لہب بہت بدبخت اور بہت بڑا کافر ہے. اتنا بڑا کافر ہے قرآن میں اس کی برائی نازل ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا کافر ہے، بہت سخت عذاب ہے اس کے لیے. تو ابو لہب کو کہا، لیکن پھر بھی جب سارے لوگ جمع ہوئے خاندان کے تو ابو لہب بھی آیا. جب ابو لہب آیا تو ابو لہب نے، ابھی اللہ کے نبی نے گفتگو شروع بھی نہیں کی تھی، دین کی بات شروع بھی نہیں کی تھی، تو ابو لہب نے فوراً یہ کہا کہ یہ آپ کے جو ہے چچا ہیں اور چچاؤں کے لڑکے ہیں، چچاؤں کے بیٹے ہیں. ان کو آپ جو ہے کوئی ایسی بات نہ بتاؤ جس کی وجہ سے سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے، سارے لوگ ایک ہو جائیں، اور آپ کے قبیلے کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ لوگ آپ کا مقابلہ کریں. معاذ اللہ. اللہ کے نبی نے دین کی بات شروع بھی نہیں کی، لیکن مجمع میں اس نے جو ہے اللہ کے نبی کو اس طرح سے ٹوک دیا. اب آپ غور کریں، پھر آگے جب آپ کی جو پھوپھی ہے وہ کہتی ہے کہ ابو لہب تم یہ کیا کہتے ہو؟ دیکھو، ہمیں تو بڑے بڑے علماء بتاتے تھے شروع سے کہ جو ہے بنو عبد المطلب میں ایک نبی پیدا ہوگا تو یہی نبی ہے، لیکن ابو لہب اس کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتا ہے کہ آپ فتنہ و فساد کی باتوں کو لوگوں میں بیان نہ کرنا. وہ ابو لہب وہ ایسا کافر ہے کہ دین کی بات کو کہتا ہے فتنہ و فساد کی باتیں. اب ذرا غور کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین بتانے کے لیے موجود ہے. ابو لہب جو کچھ کہتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموشی سے سنتے رہے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد پھر جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے جب دین کی تبلیغ کی تھی اور پہلے بھی لوگوں کو بتایا تھا تو سارے لوگوں نے اقرار کر لیا، مان لیا، لیکن ابو لہب نے انکار کر دیا. اللہ اکبر. اب ہمیں غور کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ اگر کہیں بھی دین کی کوئی بھی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے تو یاد رکھو جو ایمان والا ہے، جو سچا مومن ہے، دین کی بات سے محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی دین کی بات پر اعتراض نہیں کرے گا. کیونکہ دین، اب دیکھو اللہ کے نبی نے دین بیان کیا لیکن سارے لوگوں نے مان لیا. اس وقت تو مومن بھی نہیں تھے پھر بھی مان لیا. لیکن کس نے نہیں مانا؟ جو بہت بڑا کافر تھا جس کا نام ابو لہب تھا، اس نے نہیں مانا. اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا ہمیں سیکھنے کو اس سے یہ ملا، کوئی بھی ایسی بات جو آج تک ہم نے کبھی نہ سنی ہو یا ہمیں پتہ نہ ہو لیکن حدیث اور قرآن کے حوالے سے بتائی جائے اور بتانے والا بھی وہ شخص ہو جو قابل اعتماد ہے، تو ہمیں فوراً ہی اس کو مان لینا چاہیے. چاہے وہ ہمارے ذہن میں وہ کھٹک رہی ہو، سمجھ میں آئے نہ، لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کی طرف اپنا جھکاؤ کرنا، اسے سمجھنا ہے. اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتانے والا ٹھیک بات بتاتا ہے، سمجھ میں لوگوں کو اس پہ راضی یوں نہیں ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے. تو اگر سمجھ میں نہیں ہے اس بات کو سمجھنا ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، ایک بھی اگر دین کی بات کا انکار کر دیا تو یاد رکھیے پھر انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. جو دین کی ضروری باتیں ہیں اس میں سے ایک بھی بات کا انکار کوئی کر دے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، کوئی بھی دین کی بات بتائی جائے فوراً اس پہ رضامند ہو جائیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہے، ہمارے نبی نے کس طرح سے دین کی تبلیغ کی ہے. تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے اپنے دوسرے بھائی کو دیکھے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہو تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہ پیار محبت سے، اچھے طریقے سے، اور بہت زیادہ نہیں کہنا ہے. اگر جو منع کرتا ہے تو اس سے بہت پیچھے نہیں پڑنا ہے، کیونکہ پیچھے پر جب پڑ جاتے ہیں نا لوگ تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، بجائے انسان سدھرنے کی بگڑ جاتا ہے پھر. لیکن محبت پیار سے کہنا ہے، جس حد تک کہنے کا ہے وہاں کہنا ہے، اور اپنے گھر میں اس چیز کو فالو کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں سب سے کہنا ہے نماز کی پابندی کرنے کے لیے. جو باتیں آپ کو بتائی جائے کوشش کریے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، بیویوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی انشاءاللہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ما علنا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن